ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح شام 7 بجے کریں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہونے کے بعد افتتاحی تقریب کے دوران مختلف پرفارمنسز اور لیزر لائٹ شو کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر میں شامل ورکرز کو ظہرانہ دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی بھی کی جائے گی۔ گلوکار علی ظفر، عارف لوہار، آئمہ بیگ پرفارم کریں گے۔ پاکستان میں ہونے والی سہ ملکی سیریز کل سے 14 فروری تک کھیلی جائے گی۔ سیریز کے ابتدائی 2 میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے، جبکہ آخری لیگ میچ اور فائنل کراچی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ دوسرا میچ 10 فروری کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر 1500 سے زائد ورکرز کے اعزاز میں خصوصی ظہرانے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے خود ورکرز کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی نشستوں پر جا کر لنچ کیا۔ مزدوروں نے اس موقع پر چیئرمین پی سی بی کے ساتھ سیلفیاں اور تصویریں بنوائیں، جبکہ محسن نقوی نے ان کی دن رات محنت کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین نے مزدوروں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ قوم کے ہیرو ہیں اور سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نے مزدوروں کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے میچ کو دیکھنے کی دعوت بھی دی۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ قذافی اسٹیڈیم آپ کا اسٹیڈیم ہے اور اس کو ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے میں آپ کی محنت شامل ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پاکستان کا آفیشیل ترانہ عاطف اسلم کی آواز میں ریلیز کر دیا گیا ہے۔ جیتو بازی کھیل کے عنوان سے جاری کیے گئے گانے میں جہاں عاطف اسلم نے آواز کا جادو جگایا ہے، وہیں گانے کی ویڈیو میں انہیں بھی پرفارم کرتے دکھایا گیا ہے۔ آفیشیل ترانے کی شاعری عدنان ڈھول اور اسفندیار اسد نے لکھی ہے، جبکہ اسے عبداللہ صدیقی نے پروڈیوس کیا ہے۔ گانے میں عاطف اسلم کو گلیوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ہمراہ نہ صرف کرکٹ کھیلتے بلکہ ڈانس کرتے بھی دکھایا گیا ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 9ویں کثیر القوی بحری مشق کا پی این ایس ڈاک یارڈ میں آغاز ہوا ہے۔ مشق میں 60 سے زائد ممالک اپنے بحری اور فضائی جہازوں، اسپیشل آپریشن فورسز اور مندوبین کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر پاکستان فلیٹ ایئر ایڈمرل عبد المنیب نے کہا ہے کہ پاک بحریہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ امن سب کے لیے۔ امن مشق 2025 کے موقع پر خصوصی انسٹرومنٹل ویڈیو نقارہ بھی جاری کی گئی۔ تفصیلات بیورو چیف عبدالحسیب کی رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کی 9ویں کثیر القومی بحری مشق امن کا آغاز پی این ایس ڈاک یارڈ میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب تھے۔ تقریب میں 60 سے زائد ممالک کے ہیڈ آف نیوی، ہیڈ آف کوسٹ گارڈز حصہ لے رہے ہیں۔ 9ویں آگزیلری اسکواڈرن کے کمانڈر کموڈور عمر فاروق نے حاضرین کو چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا استقبالیہ پیغام پڑھ کر سنایا۔ It's a great honor welcoming our friends and partners from across the globe for exercise Aman 25. By the very nature of this phrase, Aman seeks an end state of an enduring peace which is defined by secure and stable Indian Ocean. مشق میں شریک ممالک کے پرچم کے عین درمیان پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے کہا کہ امن مشق دنیا بھر کے ممالک کو خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ امن مشق کے موقع پر خصوصی انسٹرومنٹل ویڈیو نقارہ بھی جاری کیا گیا۔ پاک بحریہ امن مشق کے ساتھ پہلی بار امن ڈائیلاگ کا بھی آغاز کر رہی ہے، جس سے عالمی بحری قیادت کو سمندری مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ کیمرہ مین شامی راجپوت کے ساتھ بیورو چیف عبدالحسیب، NTN نیوز، کراچی۔ اور یہاں اہم خبر سے آگاہ کریں گے، سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ مؤثر کارروائی کے دوران 3 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔
فائرنگ کے شدید تبادلے کے نتیجے میں 3 خوارج ہلاک کر دیے۔ خوارج خواتین کا برقع اوڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے میں کسی ممکنہ خارجی کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دیگر خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں 2023 میں کی گئی ترمیم سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر عائد اعتراضات ختم کر دیے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ نے رجسٹرار آفس کو آئینی درخواست کو باضابطہ نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے ترمیم کے خلاف پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیم سے لوگوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے ہیں کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 1 میں قوانین کے خلاف درخواستیں مرضی سے ہی سنتی رہی ہے۔ جو کیس دل کیا سن لیا، جو دل نہ کیا کہہ دیا، پہلے ہائی کورٹ جائیں۔ براہ راست درخواستیں سنتے رہے تو آرٹیکل 199 غیر مؤثر ہو جائے گا۔ وکیل بانی پی ٹی آئی شعیب شاہین نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ رجسٹرار نہیں عدالت کر سکتی ہے۔ آئینی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل بھی طلب کر لیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت درخواست کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے علی امین گنڈاپور کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 12 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 12 فروری تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 24 جنوری کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل چودھری کو گزشتہ روز جیل افسر عمران ریاض کو گالیاں دینے پر گرفتار کیا گیا۔ فیصل چودھری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے، جہاں سے انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ گزشتہ روز وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روکنے کے معاملے پر ان کی عملے کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ فیصل چودھری کی جانب سے پولیس اہلکاروں کو نازیبا الفاظ کہنے کی ویڈیو سامنے آئی تھی، جس میں فیصل چودھری اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری بروز ہفتے کے روز یوم سیاہ کا پلان فائنل کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں کوئی جلسہ یا احتجاج نہیں ہوگا، ثوابی میں بڑا پاور شو کیا جائے گا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو یوم سیاہ پر اسلام آباد میں میدان نہ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں بڑا پاور شو کیا جائے گا، اس حوالے سے پارٹی قیادت نے رہنماؤں کو بتا دیا۔ اسلام آباد کی قیادت اور کارکنان صوبائی جلسے میں جائیں گے، پنجاب کی قیادت اور کارکن لاہور جلسے میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی عوام سے ثوابی جلسے میں شرکت کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ یوم سیاہ پر ہر پاکستانی گھر سے نکلے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات کہا ہے کہ انتقامی کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ہفتے کو جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا، جبکہ سندھ کی قیادت کراچی سمیت اپنے حلقوں میں احتجاج کرے گی۔ ادھر حکومت نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے 2 ٹوک الفاظ میں مذاکرات سے متعلق واضح کیا کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، مذاکراتی کمیٹی تحلیل نہیں ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی تحلیل نہیں ہوئی، ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کیے۔ تحریک انصاف کے اندر سے منظوری آ جائے پھر وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی ایک سخت آدمی ہے، تحریک انصاف والے آج بھی رابطے میں ہیں، رابطہ منقطع نہیں ہوا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان 28 جنوری کو مذاکرات کا دور ہونا تھا۔ پارلیمانی کمیٹی نہ بنانے پر عمران خان نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بجلی بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارجز کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر اعتراضات ختم کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے جماعت اسلامی درخواست کو آئی پی پی کیس کے ساتھ سننے کا فیصلہ کر لیا۔
जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बिजली की कीमतों पर नेपरा में भी समाअत होती है। जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत के दौरान एतराज़ उठाया। लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली की चोरी है। जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि बिजली के बिलों में सरचार्जेस, मुख्तलिफ टैक्सेस और FAD शामिल होता है। हमारी दरख्वास्त मुख्तलिफ नौइयत के सरचार्जेस और FAD के खिलाफ है। आईनी बेंच ने जमात इस्लामी दरख्वास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि माशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। माशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती कामों और अवाम के खिदमत के मंसूबों पर गौर किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेक नियति और मेहनत से काम करें तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। ये मयार और रिवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। क़यादत की रहनुमाई और आप सबकी ताईद व हिमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की पहली 2 रोज़ा CPA कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने CPA कॉन्फ्रेंस में तमाम मंदूबीन का खैर मकदम किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि CPA कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात के तबादले का मौका फराहम करेगी। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि कानून साजों के दरमियान एक दूसरे से मौसर और मुसलसल राबते ज़रूरी हैं। नज़्म व नस्क मजबूत बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार होता है। खित्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। CPA कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन ही तमाम मसाइल का हल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गज़ा से मुतालिक अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मुखालिफत करते हैं। हम अहले फ़लस्तीन के साथ हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करने वालों की हर मुमकिन मुखालिफत करेगी। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि फ़लस्तीन ही अहले फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन की तामीर नौ से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब भी ज़रूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं। हम पुराने दोस्तों को नहीं भूले, हमेशा से याद है। राना सना ने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान को 26वीं आईनी तरमीम में साथ लेकर चले। हम उनके बगैर आईनी तरमीम के लिए आगे नहीं बढ़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि जो भी मुतालबात हैं उन पर सियासतदानों को बैठना चाहिए। सियासतदान अगर आपस में बैठेंगे तो मामला उलझेंगे नहीं। उनका कहना है कि इब्तिदा में हमसे थोड़ी सी कोताही हुई, उसका हमने अजाला किया। मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासतदानों से भी बात होगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं होता किसी का मुतालबा मनोअन मान लिया जाए, कुछ माना जाता है, कुछ मनवाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि उन्हें रिहाई अपने मौक़िफ़ और मुक़द्दमात की पैरवी से मिल सकती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे ख़त के बारे में सुना है, देखा नहीं। बानी PTI ने ख़त में वजूहात और तजावीज़ बयान की हैं जिन्हें मुस्बत अंदाज में देखा जाए। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पीका एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल को आइन का हुलिया बिगाड़ने के तौर पर याद रखा जाएगा।
पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ब्रीथ पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी खत्ते के लिए बड़ा चैलेंज है। भारत समेत हमसाया ममालिक से मौसमियाती मुज़ाकरात का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने इंसदाद स्मॉग के लिए 10 अरब रुपये और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। भारत समेत हमसाया ममालिक के साथ मौसमियाती मुज़ाकरात का आगाज़ किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत जदीद AQI मॉनिटर्स की तनसीब, बायोगैस प्लांट्स और बायो रिफाइनरी के क़याम, ज़राई सेक्टर में ई मैकेनाइजेशन और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन जैसे इक़दाम शामिल हैं। मरियम औरंगजेब ने मज़ीद कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए पंजाब भर में 100 जदीद AQI मॉनिटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, जो सैटेलाइट से मुंसलिक होकर ताज़ा तरीन फ़ज़ाई मयार का डेटा फराहम करेंगे। ज़राअत में जदीदियत को फ़रोग़ देते हुए किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए 60% सब्सिडी पर सुपर सीडर्स फराहम किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल अखराज की निगरानी के लिए पहली बार डेटा बेस्ड मैपिंग की गई है और 50 से ज़ायद सनती यूनिट्स को एमिएशन कंट्रोल सिस्टम की तनसीब के लिए माली मुआवनत फराहम की गई है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने गाड़ियां धोकर पानी ज़ाया करने वाले घरों और पेट्रोल पंप्स को जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मैचेस ने दौरान ट्रैफिक मुनासिब ट्रैफिक प्लान न होने पर CTO लाहौर को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत के दौरान मुख्तलिफ महकमों ने जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू अपनी रिपोर्ट्स पेश की। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि वाटर अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी थी, इसका क्या बना? पानी का मसला सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब का है। अच्छी बात है कि हुकूमत ने पूरे पंजाब को फोकस किया हुआ है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि घरों में गाड़ियां धोना बंद हो जाएं तो आधा पानी बचाया जा सकता है। जो घरों में गाड़ियां धोए इसे 10,000 जुर्माना करे और जिस पेट्रोल पंप पर वाटर रिसाइकिल प्लांट ना हो इसे सील करें और दोबारा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना करें। अदालत ने आइंदा समाअत पर वाटर मीटर के हवाले से भी रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में ट्रैफिक हादसात से निपटने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी। रोड चेकिंग कमेटी तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकरों की निगरानी करेगी। कमेटी की सदारत सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध करेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट और सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने वाली कोई भी खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर कराची में डैम्पर और टैंकर के हादसात में इजाफे पर इजहार तशवीश गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG सिंध को खत लिख दिया। गवर्नर सिंध का खत में कहना था कि ड्राइवर हादसात के बाद मौका से फरार हो जाते हैं, जो कानून के निफाज और एहतसाब पर संगीन सवालात उठाते हैं। कामरान टिसोरी ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और IG सिंध को अपने खत में कहा है कि अवाम डंपर टैंकर्स के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए अदालत की तरफ देख रहे हैं। यकीन है कि मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट इस अहम मसले का फौरी नोटिस लेगी। खत में मजीद कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने हाल ही में शहर में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक एक दरख्वास्त पर समाअत की और हुक्म दिया कि ऐसी गाड़ियों को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक महदूद रखा जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों को गाड़ी जब्त करने का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खत में कहा है कि सिंध हाई कोर्ट अपनी हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए और हादसात में अहम किरदार अदा करने वाली इंतजामी कोताहियों का नोटिस ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। अमरीका में होने वाले कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में दुनिया भर से अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी। तकरीब में अमरीकी सदर ने खिताब किया। इख्तितामी तकरीब में मैंने भी खिताब किया। बहुत ही अच्छी बैनुल मज़ाहिब तकरीब थी। आज सुबह नाश्ता पे अमरीका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आके अपना तकरीर की और जो क्लोजिंग प्रोग्राम है, अभी हम क्लोजिंग फंक्शन से मैंने खिताब किया है और बहुत ही अच्छा इंटरफेथ का एक मौका है, जहाँ मुसलमान हो या
کرسچن ہو، دنیا بھر میں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور جو ان کو یونائٹ کرتا ہے. جیسے میں نے اپنا تقریر میں ان کو سمجھایا کہ اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور ہر جو مسلمان ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوتے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے عوامی رابطے مضبوط کیے جانے چاہیے. مذہب کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ میں وزیر خارجہ نہیں، تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں. یہ تقریب مذہبی رواداری کے لیے اچھا موقع ہے. معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے اس طرح کے پروگرام اہم ہوتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے ساتھ برابر کی سطح پر برتاؤ کرنا چاہیے. ہر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے. یہ قومی دعائیہ تقریب نہیں بلکہ عالمی دعائیہ تقریب ہے. حکومت نے اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر کل یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہے. ملک بھر میں قومی پرچم بھی سرنگوں رہے گا. پرنس کریم آغا خان 4 فروری کو پرتگال میں انتقال کر گئے تھے. نماز جنازہ کل پرتگال میں ہوگی جبکہ تدفین اتوار کو مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی. پرنس کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو جنیوا میں پیدا ہوئے. پاکستان کے لیے مثالی خدمات پر نشان پاکستان اور نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا. پرنس کریم آغا خان اسماعیلی برادری کے 49ویں امام تھے. پرنس کریم آغا خان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی برادری کو 50واں امام مقرر کیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں گے. کمشنر کوہاٹ نے کرم کے حالات پر جرگے کی رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیج دی ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فریقین نے ہتھیار جمع کرانے کے طریقہ کار سے حکومت کو آگاہ کیا ہے. حکومت نے جمع کرائے گئے طریقہ کار پر عمل درآمد سے متعلق غور شروع کر دیا ہے. حکومت اسلحہ جمع کرانے کے مناسب طریقہ کار پر متفق ہوتے ہی فریقین کو آگاہ کر دے گی. جرگے میں ان معاہدے کے تحت بنکرز گرانے کا عمل بھی جاری ہے. علاقے میں مجموعی طور پر اب تک 50 بنکرز گرائے جا چکے ہیں. دونوں فریقین کے بنکرز کی موجودگی تعداد 250 ہے. یاد رہے کہ گزشتہ روز کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں فریقین کا جرگہ ہوا تھا. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے رمضان المبارک سے قبل چینی کی فی کلو قیمت میں مزید 5 روپے اضافہ کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 145 روپے سے بڑھ کر 150 روپے فی کلو کر دی گئی ہے. چند روز قبل یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت 140 روپے فی کلو مقرر تھی. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں قیمتیں مزید بڑھنے کے باعث چینی کی قیمت میں اضافہ کیا. مزید اضافے کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اوپن مارکیٹ سے سستی ہے. وفاقی حکومت نے پچھلے سال اگست میں چینی سمیت 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی روکنے کے احکامات جاری کر دیے تھے. ملک میں سونے کی قیمت فی تولہ میں 1346 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سونے کی قیمت 3 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی ہے. آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 3,40,000 روپے ہو گئی ہے. اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 1154 روپے اضافے سے 2,57,241 روپے ہے. ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ بازار میں سونے کا بھاؤ $10 اضافے سے $2,869 فی اونس ہے. گزشتہ روز ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 900 روپے کم ہوئی تھی. کچھ خبریں کھیل کے میدان سے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت ایک بار پھر معطل کر دی. پاکستان کی ٹیموں پر انٹرنیشنل ایونٹس میں شرکت پر پابندی بھی عائد کر دی گئی. فیفا کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان فیفا فیڈریشن کی رکنیت ایک بار پھر فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے کیونکہ پی ایف ایف اپنے آئین میں وہ ترمیم شامل کرنے میں ناکام رہی جو شفاف اور جمہوری انتخابات کو یقینی بنائے اور فیفا کے طے شدہ اصولوں کے مطابق نارملائزیشن کا عمل مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. فیفا کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ معطلی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک پی ایف ایف کانگریس فیفا اور اے ایف سی کی جانب سے پیش کردہ آئینی ترمیم کی منظوری نہیں دے دیتی. اپریل 2021 میں بھی فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو معطل کیا تھا. اس وقت اشفاق حسین گروپ کی جانب سے پی ایف ایف دفاتر پر قبضہ تھا. پابندی جون 2022 میں ختم ہوئی تھی.
فیفا کے فیصلے کے بعد پاکستان کی ٹیمیں کسی بھی بین الاقوامی مقابلے میں شرکت نہیں کر سکیں گی۔ اس کے علاوہ فیفا سے ملنے والی تمام مالی اور تکنیکی معاونت بھی معطل رہے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے ایران کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ایران نے ماضی میں رعایتیں دیں، امریکہ نے معاہدہ توڑا، امریکہ نے ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف پہلی پابندی لگا دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلے سے پابندیوں کا شکار کمپنیوں سے منسلک افراد، جہازوں اور فرموں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کا کہنا ہے کہ ایران تیل کی آمدنی کو جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز پر لگا رہا ہے۔ اسکاٹ نے کہا کہ ایران تیل کی آمدنی کو دہشت گرد گروپوں کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہے، غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ ادھر سفارتی تعلقات میں کشیدگی کے بعد برطانیہ نے روسی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کے مطابق کارروائی روس کی جانب سے برطانوی سفارتکار کی بے دخلی کے جواب میں کی گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ روس نے برطانوی سفارتکار کو جاسوسی کے الزام پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کی جانب سے مزید کارروائی کو اشتعال انگیزی سمجھا جائے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے تحفظ پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ روس ہمارے خلاف کارروائی کرے گا تو ہم بھی جواب دیں گے۔ واضح ہے کہ روس نے گزشتہ برس نومبر میں برطانوی سفارتکار کی سفارتی حیثیت جاسوسی کے الزام میں ختم کر دی تھی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندی کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کی جانب سے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کرنے کی تصدیق کر دی۔ کہا عالمی فوجداری عدالت کے حکام ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے حکام ملازمین اور ان کے اہل خانہ پر سفری پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ عالمی فوجداری عدالت نے امریکہ اور اسرائیل کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا۔ فوجداری عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ گزشتہ سال آئی سی سی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر کے گرفتاری وارنٹ جاری کیے تھے۔ عالمی فوجداری عدالت نے جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں سابق اسرائیلی وزیر دفاع کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ 7 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔